بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجز اس کے روز وہ آگے کی طرف کوچ کرتا اور رات کو ایک پرشوکت شامیانے میں سو رہتا جس پر منتخب تیر اندازوں کا پہرا تھا۔ اس کی زندگی کا وہی معمول تھا جو محل سرا میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی حکومت کا نظم و نسق بھی ہم سفر تھا۔ اس میں وزیر اعظم پیری پاشا سے لے کر معمولی درجے کے خزانے کے افسر شامل تھے۔ ینیچریوں اور سپاہیوں کی مستقل فوج اس کے ہمراہ کاپ رہتی۔ انہیں مضطرب شام کو اس کے سامنے ساز بجاتے۔ محنتی اور ہوشیار انجینئر سڑکوں کو ٹھیک کرتے کہ ان پر سے ہو کر محاصرے کی بھاری توپیں اور توپ خانے کے توپچی آگے بڑھ سکیں۔ وہ جہاں جاتا اس کے اطراف سپاہیوں کی ایک دیوار ہوتی۔ یہ 150 تجربہ کار ینیچریوں کا ایک دستہ تھا جو سولاک کہلاتا تھا اور جس کے ذمہ اس کی جان کی حفاظت تھی۔ ان کی کمانیں ہمیشہ کھینچی رہتی اور وہ سلطان کے خیمے کی کونٹیوں کے پاس کڑے پہرا دیتے رہتے۔ سفر کے درمیان میں ایک اور دستہ اس کے ساتھ دوڑتا جاتا جیسے کسی سوار کے ساتھ شکاری کتے۔ یہ پیک تھے جن کا کام اس کے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تھا اور جس کا یہ بھی کام تھا کہ اسے جس چیز کی ضرورت ہو وہ فوراً حاضر کر دی جائے۔ اس کی نظروں سے اوجل ہراول کے ہلکے پل کے تیز سوار تھے جو آگے آگے چل کے دارالحرب میں لوٹ مار کرتے تھے اور سامان رسد فراہم کرتے جاتے تھے۔ صرف نقشے پر وہ اندازہ کرتا کہ یورپ کی فوج کس طرف نقل و حرکت کر رہی ہے اور ایشیا کی دوسری طرف کس سمت سے بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑی بڑی سوار فوجیں ترک زمینداروں کی بھرتی کی ہوئی تھی۔ ہر لڑائی کے موسم میں ان کی بھرتی ہوتی۔ ان میں کسی کو تنخواہ نہیں ملتی لیکن یہ اپنے لیے مالی غنیمت خود فراہم کر لیتی۔ جیسے جیسے گھاس پکتی جاتی یہ فوجیں جنوب کے گرم علاقوں کی طرف سے شمال کے سرد علاقوں کی طرف رخ کرتیں۔ عیسائی فوج کے عقب میں اونٹوں کی کئی قطاریں تھیں۔ یہ دونوں فوجیں طاقتور میمنے اور میسرے کی طرح تھیں جو یا تو خود جنگ کا پورا بار اٹھا سکتی یا کبھی کبھی وہ سلطان کی باقاعدہ فوج سے مدد حاصل کرتی جس کی حیثیت قلب لشکر کی تھی اور جس میں ینیچریوں کا بنیادی عنصر تھا۔ بھاری توپ خانہ تھا۔ اس قلب لشکر کو آج تک کبھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ ادھر سلیمان آگے بڑھتا جاتا اور میمنے اور میسرے کی یہ دونوں فوجیں دریائے ڈینوب کے کنارے پر پھیلتی جا رہی تھی اور اس کے ساحلوں پر چھوٹے چھوٹے قلعوں کا محاصرہ کر کے سر کرتی جا رہی تھی۔ پیری پاشا نے بنفس نفیس جگراٹ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اسی درمیان میں دریائے ڈینوب سے ہوتے ہوئے جنگی جہاز اور رسد کی کشتیاں دھارے کو کاٹتی ہوئی اوپر چڑھتی آ رہی تھی۔ سب کام اس سلیقے اور انتظام سے ہو رہا تھا کہ بجز تماشا دیکھنے کے سلیمان کو اور کوئی محنت نہ اٹھانا پڑتی تھی۔ جب ضرورت ہوتی وہ مجلس مشاورت طلب کرتا اور اپنے وزیروں کے مشورے سنتا۔ سلیمان کا ایک روزنامچہ تھا۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی باقی ہے۔ اس روزنامچے میں وہ بہت مختصر اندراجات کرتا گویا ایک دن کے لیے ایک لفظ کافی تھا۔ وہ لکھتا کہ ہم نے فلاں مقام پر قیام کیا یا محض لفظ قیام، لیکن اس اختصار اور احتیاط کے پردے میں اس روزنامچے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان ان لوگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا جو اس کی نظروں کے سامنے آتے تھے۔ ایک سوار کو اساس سے اس لیے زدوکوب کیا گیا کہ اس نے ایک کھیت میں پکی ہوئی فصل کو کچل ڈالا تھا۔ ایک بندوقچی کا سر اس جرم پر قلم کر دیا گیا کہ اس نے ایک باغ سے سرجم چرائے تھے۔ ابھی وہ دارالامان میں تھا جہاں امن و امان کی ذمہ داری ترکوں پر تھی اور سپاہیوں کو سخت ہدایت تھی کہ وہ دیہاتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ جب وہ دارالحرب میں پہنچ جائیں گے تو قانون اور حالات بدل جائیں گے۔ 7 جولائی کو سب کی فتح کی خبر آئی۔ میسور فوج کے 100 سپاہیوں کے سر آئے ہیں۔ یہ سپاہی اوروں کی طرح بھاگ کر نکل نہ سکے۔ 8 جولائی یہ سر یلغار کے لیے راستے پر چن دیے گئے۔ دریائے ساوے پر ایک پل تعمیر کرنے کی ضرورت تھی۔ 9 جولائی کو فوج کو ٹھہرنے کا حکم ملا۔ سلیمان ایک جھونپڑی میں ٹھہرا ہوا تھا تاکہ اپنی نگرانی میں پل تعمیر کروائے۔ سلیمان اکثر خود جا کر دیکھ آیا کرتا تھا کہ پل کس طرح بن رہا ہے۔ 18 جولائی پل تیار ہو گیا۔ دریائے ساوے کا پانی پل تک لبالب آتا تھا۔ 19 جولائی پانی پل سے اوپر بہہ رہا تھا۔ اس کو پار کرنا ناممکن تھا۔ حکم نافذ کیا گیا کہ کھلی کشتیوں سے دریا کو پار کیا جائے۔ رسد کا بھاری سامان دوسرے راستے سے بھیجا گیا۔ طغیانی کے زمانے میں دریا ساوے کو عبور کرنے کی مہم سلیمان کو اہم معلوم ہوئی چونکہ وہ خود بنفس نفیس موجود تھا۔ یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اس روزنامچے میں سلیمان کا بلگراڈ کے محاصرے میں شریک ہونے کا بھی ذکر اسی اختصار کے ساتھ ہے۔ تفصیلات کو صاف صاف واضح کیا گیا ہے۔
उन सब मुख्तसर से टुकड़ों को जमा किया जाए तो इससे सरहद के उस मुहाफिज शहर की फतह के हालात पर रोशनी पड़ती है। शहर के पीछे तुर्की जहाज़ों ने दरिया की नाकाबंदी कर दी है। यनीचरियों के दस्ते जजीरों की निगहबानी कर रहे हैं। दरिया के दोनों किनारों पर भारी तोपखाना बलग्राड की बैरूनी फसीलों को मुनहदिम कर रहा है। 3 अगस्त बाली आगा यानी शहरियों का आगा जख्मी हो गया है। 8 अगस्त दुश्मन ने तखलिया करके शहर को आग लगा दी और किला में पनाह ली है। 9 अगस्त हुक्म दिया गया कि किले की फसीलों के बुर्जों के नीचे सुरंगें बिछाई जाएं। 10 अगस्त तोपखाना नए मोर्चों में नस्ब किया गया है। एक हफ्ता बाद किले के मैसूर दस्ते ने हथियार डालने की पेशकश की। किलादार बरामद हो के सुलेमान की दस्त बोसी करता है और उसे कफ्तान की खिलत अता होता है। मुसलमानों को नमाज के लिए जमा करने को आज़ान दी जाती है। फौज के साजिंदे बलग्राड के अंदर 3 बार करना बजाते हैं। सुलेमान पुल को पार करके बलग्राड में दाखिल होता है, जहां एक कलीसा को मस्जिद में तब्दील किया गया है और जहां सुल्तान जुमा की नमाज अदा करता है। दूसरे दिन बाली आगा 3000 सिपाहियों के साथ कदम बोसी का शरफ हासिल करता है। हंगरवी आसिरान जंग को इजाज़त मिलती है कि वो दरिया को पार करके रुखसत हो जाएं। उनके साथ जो सरब हैं उन्हें जनूब की तरफ हिजरत का हुक्म मिलता है। ये कुस्तुनतुनिया के बाहर एक महल्ले में आबाद हो जाते हैं और उस महल्ले का नाम बलग्राड रख लेते हैं। सुलेमान तस्खीर शुदा शहर का दौरा और मुआयना करता है और फिर बाहर शिकार के लिए रवाना हो जाता है। वो बाली आगा को बलग्राड का नया किलादार मुकर्रर करता है। इसके बाद रोजनामचे में फखरिया अंदाज की एक झलक मिलती है। सुलेमान ने अपना काम बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दिया था। उसकी फौज ने वस्त डनूब के महाज पर हर जगह फतह पाई थी और सबक, हेमलेन, समंदरिया और बलग्राड को तस्खीर कर लिया था। दरिया के शुमाल के मोर्चों और तोपखानों पर कब्जा कर लिया था। उन जंगों को काट दिया था जिनकी वजह से दरिया का शुमाली किनारा छुपा हुआ था। इस महाज के पार वस्त यूरोप पर हमला करने का रास्ता खुल गया था। अब सुलेमान को उसका हक पहुंचता था कि कुछ रोज सैर व शिकार में बसर करे। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा अंदेशा था वो पेश न आई। यूरोप की कोई फौज दुश्मन की कमक के लिए दरिया के किनारे नमूदार न हुई। मालूम होता था कि यूरोप के सरदार हैरत ही के आलम में तकते रह गए, या शायद वो नए शहंशाह चार्ल्स के मामलात में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें बदनसीब डेनोब को कमक भेजने का मौका न मिला। पहली मर्तबा सुलेमान को इसका अंदाज़ा हुआ कि उसके दुश्मन आपस के झगड़ों किस्सों की वजह से किस कदर कमज़ोर हो गए हैं। उसे इब्राहिम का ये कौल याद आया कि हर शख्स वायद का एक मुतयन मकसद होना चाहिए, लेकिन उसे अच्छी तरह यकीन न था कि वो यूरोप बिरादर बादशाहों को अपना दुश्मन बनाना चाहता है। इस मामले में उसने अपनी राय इब्राहिम तक से पोशीदा रखी। तुर्क फौज जो गोया एक इशारे की मुंतज़िर थी, सितंबर की पहली बर्फबारी के बाद ही घर की तरफ वापस रवाना हुई। उसके साथ बेशुमार माली गनीमत था। उसे फोक्शी का खर्च पूरा होता था। रास्ते में फौज के सिपाही मुंतशर होकर अपने अपने सूबों को चले गए ताकि वहां अपनी पकी हुई फसलें काट सकें। घास के सूख जाने से पहले घोड़ों का भी अपने अपने खेतों को वापस पहुंच जाना जरूरी था। ऊंट शुमाल में खजां की सर्दी की ताब न ला सकते थे। यूरश के ख़त्म होने पर फौज की टेप टाप के मुकाबले में जानवरों और फसलों की ज़रूरियात को तरजीह दी जाती थी। सुलेमान बड़ा खुश नसीब था। उसने बड़े फ़ख्र से अपनी फतह और बलग्राड की तस्खीर की खबर सरकारी तौर पर यूरोप के उन 2 दरबारों वेनस और रगोसा को भेजी जिनसे उसके ताल्लुकात दोस्ताना थे। वेनस वालों ने परेशान होकर तुर्की सफ़ीर को 500 अशरफिया इनाम में अता की। उसके उन्होंने शिकायत की कि तुर्क लड़ाई को इस तरह रवाना होते हैं जैसे कोई शादी करने जाता है। रोमत अल कुबरा जोशीले पाउलो जोदो ने अपनी किताब तसरी में अपनी इस पेशनगोई का जिक्र नहीं किया कि सुल्तान की तख्त नशीनी ऐसी थी कि जैसे शेर के बाद मेमना जानशीन हुआ। इसके बजाय उसने कहा, जंग के आलम में उनका फौजी नज़्म ज़बत इसलिए मुकम्मल है कि वह इंसाफ और ज़बत नफ्स पर मबनी है। इस लिहाज से तुर्क कदीम रोमियों से अफजल हैं। 3 वजूहात से वो हमारे सिपाहियों से बरतर हैं। वो बिला चूं चुरा अपनी सिपाहसालारों के हुक्म की तामील करते हैं। जंग में वो अपनी जानों की मुतलक परवाह नहीं करते। अरसा दराज तक वो शराब और रोटी के बगैर गुजर कर सकते हैं। सिर्फ जो पंखे और पानी पी के गुजारा कर लेते हैं। इंग्लिस्तान में हेनरी हस्टन ने अलग राय जनी की। बलग्राड की फतह की खबर बड़ी अफसोसनाक है और सारे आलम नसरानियत के लिए अहमियत रखती है। जब सुलेमान अपने दारुल सल्तनत वापस पहुंचा तो खल्के खुदा जोग तरजोग हजरत अबू अयूब अंसारी के मज़ार के करीब सरू के दरख्तों में इस्तकबाल के लिए उमड़ आई थी। जब वो मस्जिद जाने लगा तो रास्तों पर 2 रोया शहरियों के ठठ लग गए। जो लोग इस तवील यरगार में उसके साथ गए थे उन्हें उसने इनाम इकराम दिया।
شہریوں کے لیے اس نے مشعلوں کی روشنی میں ضیافت کا انتظام کیا۔ اس جشن میں وینس کے جو لوگ شریک تھے ان کے دل میں یہ خوف پوری طرح جاگزین ہو گیا کہ اب ایک بہت ترک سے ان کا سابقہ پڑنے والا ہے۔ جب سلیمان کے دور حکومت کا دوسرا برس ختم ہونے کو آیا تو میسر مارکو میمونی نے، جو وینس کی ممتاز عمارت کا سفیر کبیر تھا، کچھ اطمینان اور کچھ اندیشے کے عالم میں اپنے نام بزرگ سان مارکو کے فرضی پیدائش کا جشن دھوم دھام سے منایا۔ اس کے اطمینان کا باعث یہ تھا کہ وہ اپنی فراست کی وجہ سے سلطان سلیمان کے عہد حکومت کا پہلا معاہدہ مکمل کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس پر اس نے اپنے وطن وینس کی طرف سے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے سے اس کے رقیبوں کے دل میں شک کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ان رقیبوں میں جنیوا کا پودستہ، رگوسا کا سفیر اور شاہی پولینڈ کا ایلچی شامل تھے۔ بجا طور پر میسر مارکو کو اس بات کا فخر تھا کہ سفیروں کے اس مختصر سے حلیق میں اسے سب سے زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے اندیشہ کا باعث یہ تھا کہ جب کبھی وہ الزا میں اپنے محل کی چھت کے دالان سے دیکھتا جو بیلوں سے ملحق تھا تو ترکی بارود خانہ میں اسے روز نت نئی سرگرمیاں نظر آتی۔ بارود خانے میں جہاز سازی کی گودی سے جو نئے جہاز بن کر نکلتے وہ وینس کے بہترین جہازوں سے ملتے جلتے تھے۔ میمو کو شبہ تھا کہ یہ وینس کے جہازوں کے نقشے کے مطابق بنائے جا رہے ہیں، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وینس کے جہازوں کا نقشہ کسی نے چپکے سے ترکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ نہ اسے ٹھیک ٹاک یہ پتہ چلا کہ یہ عثمانی، جن کے ارادوں کا کچھ اندازہ نہ ہو سکتا تھا، اپنے ان نئے جہازوں کو کس طرح استعمال کریں گے۔ میسر مارکو کو اپنے آپ پر اس لیے بڑا غصہ معلوم ہوتا تھا کہ بظاہر تو اس کو اس قدر قوت حاصل تھی، مگر اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں تھی۔ شہر کے اندر ایک شہر جو میگنی نی کا کام موناتا کہلاتا تھا، اس کی عملداری میں تھا۔ یہاں جب طبل پر چوٹ لگتی اور جھنڈے لہرائے جاتے تو فصیلوں پر اپنی اپنی جگہ سنبھالتے۔ الزا میں اپنے بھاری بوجھ سے وہ اس شاخ زریں کے اس پار اس درختوں کے ڈھکے ہوئے حصے کو دیکھتا جہاں سلطان اپنے باغات میں رہا کرتا تھا۔ وہاں اسے جنگ کی کوئی علامت نظر نہ آتی، بجز اس کے کہ درختوں کی چوٹیوں کے درمیان مشاہدے اور چوکیداری کے لیے ایک مینار نظر آتا تھا۔ لیکن سلطان کا ذرا سا اشارہ ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ اجنبیوں کی اس نو آبادی کو، جو علاقہ عالیشان کہلاتی تھی، فوراً اس سارے علاقے کا تخلیہ کرنا پڑے۔ وہ یہاں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کی اجازت سے رہتے تھے۔ سلطان ہی کی اجازت سے انہیں تجارت کے سارے حقوق حاصل تھے، جن کے تحت وہ اجناس کے معاوضے میں ترکوں سے غلہ، گھوڑے، غلام، ریشم اور مثالیں خریدتے۔ سلطان نے محض اتنا حکم دیا تھا کہ الزا کے قلعے کی کنجیاں اطاعت کی نشانی کے طور پر اس کے پاس بھجوا دی جائیں اور عیسائی اپنی کلیساؤں کی گھنٹیاں اتار لیں تاکہ ان سے نماز میں خلل نہ پڑنے پائے۔ اس طرح میسر مارکو کو آل عثمان کا مہمان بن کر رہنا پڑا اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کل کیا پیش آنے والا ہے۔ چونکہ وہ بڑا ذہین اور امیر تھا، وہ جانتا تھا کہ وینس کی ممتاز عمارت کی بحری طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کا اقبال نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ ترکی بیڑا جو ابھی منظم نہیں ہونے پایا تھا، سمندری راستوں پر دور دور کا سفر کر رہا ہے۔ لوئیجی گریتی نے اسے یقین دلایا، یہ ترک کہتے ہیں کہ ہم وینس پرانے اور تجربہ کار دوست ہیں اور اپنی دولت اور دغابازی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس وقت بیلوں کے زیریں حال میں مارکو کو ضیافت کے میز پر لوئیجی گریتی بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر ہرن کا گوشت رکھا تھا جس پر ذائقہ کے لیے چیانی شراب چھڑک کر دی تھی۔ بونے تھتر رکھے تھے جن میں مسالہ بھرا ہوا تھا۔ بحیرہ ابی سے آئی ہوئی نایاب تلوار جیسی مچھلی کا گوشت تھا۔ باسفورس کے جھینگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی مزیدار چیزیں اور مٹھائیاں تھیں جو اوپورتو کے ساتھ کھائی جاتی تھی۔ لوئیجی گریتی ان موٹے تازے کھانے کے شوقین لوگوں کے درمیان ڈھانچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک تمسخر کی نقاب تھا، اس کی زبان پر لگام تھی۔ لوئیجی گریتی جزیوں کی ایک یونانی عورت کے بدن سے معزز اندریا گریتی کا حرامی بیٹا تھا۔ اس کو نیم غدار سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ ترکوں میں پھر کر اپنے نفس کی تشفی اس خیال سے کر لیتا کہ ترک حرام کی اولاد سے کوئی تعصب نہیں برتتے تھے۔ اس نے ترکوں کی وحشی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ میسر مارکو اپنی معزز جمہوریت سے گریتی کو اس خود پسندیدہ جلا وطنی کے لیے اس لیے بلا بھیجا تھا کہ اس سے اس کی توقع تھی کہ وہ ترکوں کے جنگی راز معلوم کر لے گا۔ جب شراب اور کامرانی کے نشے میں میمو نے یہ اقبال کیا کہ نئے معاہدے کی روح سے اس نے وینس کے لیے ہزاروں سونے کے دیناروں کی قیمت کے مال کی تجارت کا انتظام کر لیا ہے، تو حرام زادے گریتی نے اس سے یہ پوچھنے کی جرت کی کہ اگر اس نے اس قدر فائدہ حاصل کیا ہے تو اس کے ساتھ کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ میمو نے کہا، کوئی نقصان نہیں، قریب قریب کوئی نقصان نہیں، ایک معمولی سی رعایت، اور وہ یہ کہ نئے معاہدے کی روح سے وینس کے جہاز گیلی پولی پر ہلکے پلکے ہو کر اتریں گے
اور وہاں ابنائے کے اندر تو داخل ہونے سے پہلے ترکوں کی بندرگاہوں میں داخل ہونے کی باقاعدہ اجازت طلب کریں گے۔ دبلے لسان گریتی نے کہا، مان لیا کہ یہ معمولی سی رعایت ہے، لیکن اس چھوٹی سی پابندی کے بغیر اب سینوری کا کوئی جہاز مال و اسباب نہیں اتار سکے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جلالت آپ سفیر نے خراج ادا کرنے کا بھی عہد کر لیا ہے؟ اس سے میمو کی رعونت کو ٹھیس لگی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی رعایت کے معاوضے اس نے محض معمولی سی رقم ادا کرنا قبول کی ہے۔ 10,000 اشرفیاں بطور جزیرہ قبرص کے کرائے کی ادا کی جائیں گی اور 500 اشرفیاں جزیرہ زانتے کے کرائے کے طور پر۔ ہم اہل وینس خراج دینے کے عادی نہیں، ابھی تک خراج دینے کے عادی نہیں تھے۔ میمو کو اس پر غصہ آیا کہ یہ بات سچ تھی، چونکہ قبرص اور زانتے پر ابھی تک اہل وینس کا قبضہ تھا، اس لیے ان کے کرائے کے نام سے جو نمک دی جا رہی تھی وہ خراج ہی تو تھی۔ گریتی نے اصرار کیا، ذرا اس پر بھی تو غور کیجئے کہ یہ سب کچھ کس قدر صفائی سے کیا گیا ہے، اس طرح کہ آپ کی خودداری کو ٹیس نہ لگنے پائے۔ مجھے تو اس میں پیری پاشا کا نہیں سلیمان کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ اس نے میمو کے تدبر کی مطلق تعریف نہیں کی۔ اب سفیر کو غصہ آ گیا اور اس فریس حرام زادے پر برس پڑا۔ اسی سلیمان، اس نیک اور شریف مرد نے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد مجھے ایک تحفہ دیا۔ کیا کہنا، بڑا ہی شریفانہ تحفہ تھا۔ یہ ایک کٹا ہوا سر تھا جو ایک ریشمی رومال میں بندھا ہوا تھا۔ یہ کسی باغی کا بدبودار کٹا ہوا سر تھا، کوئی غازی، یہ غزالی پاشا کا سر ہوگا۔ وزیر سوم فرحات پاشا اسے شام سے لایا تھا اور تمہارے نیک سیرت سلیمان نے مجھے یہ سر تحفتاً دیا۔ یہ کہہ کر منہ بنا کے سفیر نے اپنی وسیع دامن میں اپنے ہاتھ پونچھے۔ مجھے اس کا شکر ادا کرنا پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اس طرح واپس کیا کہ پیری پاشا ناراض نہ ہونے پائیں۔ تینوں فرشتوں کی قسم، یہ سر انہوں نے تحفتاً مجھے بھیجا تھا۔ لوئی جی، اس کا کیا بید ہے؟ ایک لمحہ کے لیے کچھ سوچ کے گریتی نے اپنی 4 انگلیاں پھیلا دی۔ اس میں 4 نتیجے نکالتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ وعدہ کرتے وقت ترک قسم کھاتے ہیں، میرے سر کی قسم۔ دوسرے یہ کہ ان کے یہاں یہ ضرب المثل عام ہے کہ وینس کی سینوری ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور دغا باز ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور نے جو خود بہت نیک ہیں لیکن بہرحال سفیر ہیں، ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی بنیاد باہمی اعتماد پر ہے۔ چوتھے یہ کہ ایک اور شخص کا سر جس نے معاہدے کی پابندی نہیں کی، وہ رخصت کے طور پر ایک کی گود میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ ان 4 باتوں کو جمع کر کے سوچئے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ رنج کے عالم میں میمو نے اپنی موٹی تازی گردن کے پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ان ترکوں کا ایک بڑا وحشیانہ دستور یہ تھا کہ وہ سفیروں کو ذاتی طور پر معاہدوں کا ذمہ دار گردانتے تھے۔ سفیروں کے محفوظ ہونے کی اب کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اس نے بڑبڑا کے کہا، مجھے سلیم سے اس کی توقع تھی، سلیمان سے نہیں۔ گریتی نے اپنے دل میں یہ لوگ سلیمان کی نرم مسکراہٹ اور اس کے سر پر سرخاب کی قلغی کو دیکھ کر رہ جاتے ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ اس نرم دل کے پردے میں دیو پیکر طاقت ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے اس کے متعلق یہ اطلاع بھیجی کہ وہ نوجوان اور لاپرواہ اور عیاش طبع ہے اور سلیم کے بالکل برعکس ہے تو ہم اندھے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ سلیم بڑا خوفناک بادشاہ تھا، لیکن اس کا بیٹا جو شکار کو ہنستا کھیلتا نکلتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد لوئی جی گریتی نے پانی کے اس پار محل سرا کے خادموں سے دوستی بڑھائی۔ چونکہ اب سلیمان کے پاس رسائی ناممکن تھی، اس لیے اس نے سلیمان کے کسی متعمد سے دوستی بڑھانا چاہی اور ابراہیم سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس حرام زادے اور محل سرا کے داروغہ میں کچھ صفتیں مشترک تھی۔ دونوں کی مائیں یونانی تھی، دونوں کو بعض سخت حقیقتوں کا احساس تھا۔ ترکی نظم و نسق کے اور تمام عہدیداروں کی طرح ابراہیم نے بھی مدرسہ میں تعلیم پائی تھی۔ گریتی کو فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ اس منظور نظر یونانی نے بڑے اعزاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی۔ غیر ملکی ناظرین میں اس مدرسہ کے متعلق بڑا اختلاف رائے تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ یورپ کی خانقاہوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ کم سے کم ایک یورپی سیاح کا بیان تھا کہ اگر یہ مدرسہ خانقاہ ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس خانقاہ میں تمام شیطان گوشہ نشین ہیں۔ یہ مدرسہ کوئی راز کی چیز نہیں تھا، اس مدرسے کا احاطہ اندرون کہلاتا تھا۔ یہ محل سرا کے احاطے کے تیسرے صحن میں واقع تھا۔ خود اس کے اطراف ایک موٹی سی دیوار کا حصار تھا۔ بہت کم اجنبیوں کو اس مدرسے تک پہنچ ہوتی تھی۔ سلیمان اکثر رات کے پچھلے پہر اس مدرسے کا دورہ کرتا۔ پرانے آئین کے مطابق یہ بھی سلطان کا ایک فرض تھا، گویا وہ اس مدرسے کا نگہبان ہے۔ وہ ایک بورا اونی لبادہ پہنے ہوتا، اس کے پیچھے پیچھے رات کے چوکیدار شمع لیے ہوتے اور وہ لڑکوں کی خوابگاہ کا خاموشی سے چکر لگاتا۔ ان خوابگاہوں میں 8 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے 600 لڑکے سوتے ہوتے۔
جب کبھی سلیمان مدرسے کے کمروں کا گشت کرتا وہ اپنے جد امجد سلطان محمد فاتح کی ذہانت کی داد دیتا۔ کھانے کے کمرے میں اس وقت کی معلوم دنیا کا جو نقشہ آویزہ تھا وہ سلطان فاتحی کے حکم سے وہاں لگایا گیا تھا۔ ایوان کے باہر باغ کی بنیاد محمد فاتح نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی۔ وہ خاص طور پر بازنطینی فلسفیوں اور حکیموں کی تلاش میں رہتا اور ان سے جغرافیہ اور دوسرے عملی فنون کی کتابوں کا ترجمہ کراتا۔ راگوسا کے شہر سے جہاں علم و فضل کا بڑا چرچا تھا اس نے خراج میں بجائے روپیوں کے کتابیں مانگی تھیں۔ اب گریتی جیسے اجنبیوں کی رائے میں ترکوں کی حیرت انگیز طاقت کا راز یہی مدرسہ تھا۔ اس مدرسے کے طالب علم پیدائشی ترک نہیں ہوتے تھے، وہ باہر والوں کی نسلوں سے تھے، جیسے البانوی، سرب، شمالی سلاف، جرجستانی، مشرقی کوہساروں کے چرکس، ساحل کے یونانی، یہاں تک کہ کرو آف کا جرمن۔ ابراہیم کی طرح ان میں اکثر و بیشتر عیسائی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے اکثر خراج میں آئے ہوئے لڑکے ہوتے تھے۔ ہر تیسرے سال سرحدی قوموں سے 3000 لڑکے حاصل کیے جاتے تھے۔ یلمناس اور کافا کی بندرگاہوں پر یہ لڑکے بردہ فروشوں سے خریدے جاتے تھے، یا بعض ایسے لڑکے ہوتے جن کے والدین انہیں مدرسے میں داخل کرنے کے لیے خود یہاں لا کر چھوڑ جاتے۔ اکثر والدین کی ہی خواہش ہوتی کہ ان کا ایک لڑکا سلطان کے مدرسے میں طالب علم بنے، کیونکہ اگر وہ اوروں سے اچھا نکلا تو اس کا امکان تھا کہ وہ فوج کے دستے کا سالار ہو جائے، یا فوج کا قاضی بنے، یا خزانچی بن جائے، یا بوڑھے پیری پاشا کی طرح وزارت کے منصب تک پہنچ جائے۔ اس طرح فوج اور نظم نسق کے لیے لڑکوں کو فراہم کرنے سے آل عثمان کے کسان طبقے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا اور وہ اپنی زمینوں پر کام میں لگے رہتے تھے۔ جب کوئی لڑکا مدرسے میں داخل ہوتا تو اس کے سارے پرانے رشتے ٹوٹ جاتے، وہ اپنے خاندان سے الگ کر دیا جاتا اور اس کا نام بدل دیا جاتا۔ ایک مرتبہ جب وہ باب عالی کے اندر داخل ہوتا تو پھر اس کا باہر نکلنا ناممکن تھا، بجز اس کے کہ وہ اپنے ہم سبقوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے ان میدانوں میں جاتا جو بلندیوں پر قبرستانوں کے قریب واقع تھے، یا شاذ و نادر کسی خاص موقع پر سلطان کی ہمرکابی میں وہ باہر نکلتا۔ 30 سب سے زیادہ تیز لڑکے وہ امتحانوں میں اعلیٰ نشانات حاصل کرتے، سلطان کے خاص خادم حاجب بنتے۔ جو لڑکا سلطان سے وفاداری کرنا سیکھتا، سال ہر سال وہ فرمانبرداری کی مشق کرتا، سلطان کی خدمت میں وہ بھی حاضر تھا، 10 بستہ نگاہ رو برو رکھتا۔ کئی سال بعد اسے باب عالی سے باہر دور دراز کی نوکریوں پر بھیجا جاتا، لیکن وہ جانتا ہوتا کہ سلطان نے بھی سختی اور پابندی کے ساتھ تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ ایک مرتبہ فارغ التحصیل ہو چکنے کے بعد اسے پھر مدرسہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہ ملتی، بجز اس کے کہ اتفاقاً مفتی یا وزیر کے عہدے تک پہنچ جائیں۔